Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. ناظرین محترم و مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آپ اور ہم مل کر قرآن مجید کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے مسلسل چلائے جانے والے اس پروگرام نور قرآن کے تحت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور قرآن کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا تجزیہ کرنے، اس کا تزکیہ کرنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم قرآن مجید کی 33ویں سورت سورہ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین و مومنین، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بھائیوں، سورہ الاحزاب کے مطالعے سے آپ کی سمجھ میں بات اچھے طریقے سے آ گئی ہے کہ کیسے سخت حالات تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑ رہا تھا۔ یہ اسلام کا بہت ہی اہم مرحلہ تھا۔ اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، مرتب ہو رہے تھے اور نافذ کیے جا رہے تھے۔ جنگوں کے ذریعے سے عرب جاہلیت کے سارے علمبردار اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جب جنگوں میں انہیں مسلسل ناکامی ہوئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اسلام پر اب حملہ آور نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے سلسلے کو اور زیادہ تیز کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاہلیت کی بنیاد پر یہ الزام لگانے لگے کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی، گویا اپنے بہو سے شادی کر لی۔ اس کی تردید پچھلی آیتوں میں ہو چکی ہے۔ اب ان حالات میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا مسلمان ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، یا مسلمان صرف خاموش بیٹھے رہ جائیں، یا وہ اشتعال میں آ جائیں اور ترکی بترکی جواب دیں، دوسروں پر بھی الزام لگانے لگیں؟ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر اسلام شریفانہ رویے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے اور بد زبانی کا جواب بد زبانی سے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا طریقہ شریفانہ طریقہ ہے۔ ان سخت حالات میں جبکہ نتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو متون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں اللہ کو تو بہرحال کسی نہ کسی طرح سب لوگ مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بےہودہ اعتراضات، کیسے کیسے اعتراضات یورپ میں آپ پر کیے گئے۔ کہا گیا کہ مہون نام کا ایک بت ہے جو خانہ کعبہ میں ہے اور یہ اسلام اسی کی بندگی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراضات کیے گئے، بہت برے برے الزامات آپ پر اس سلسلے میں لگائے گئے، اور خوب نمک مرچ لگا کر ان بےہودہ باتوں کو پھیلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سنجیدگی کی، وقار کی اور تعلق باللہ کی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ساری کائنات میں پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ پاکیزگی ساری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ اسلام جو پاکیزہ عقائد، پاکیزہ اخلاق
اور پاکیزہ طرز زندگی کا علمبردار ہے، اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل جائے، تو اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ کی تسبیح کرو گے، اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ کی خوبیوں کا ذکر کرو گے، تو تمہارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہوں گی، تم بھی پاک صاف ہوگے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارے اعمال سب پاک ہوں گے۔ اللہ رحم فرماتا ہے، تم بھی رحم کرو اور ساری مخلوق پر رحم و کرم کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فراخ دل ہے، تم بھی فراخ دل بنو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم بھی عفو درگزر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، تم بھی بردباری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تحمل سے کام لیتا ہے، تم بھی تحمل سے کام لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی تم پاکی بیان کرتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم سے کتنا گہرا تعلق ہے، فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم پر اپنی رحمت فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، ساری کائنات پر ہیں، ساری مخلوق پر ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کفر سے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، کفر سے قطع تعلق کر لیا ہے، اللہ کا دامن تھام لیا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل ان پہ برستی رہتی ہیں، وہ رحمت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وہ ملائکتہ، اور فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی پر رحمتوں کی بارش کرے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی یہاں پر لفظ استعمال، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ملائکہ کے بارے میں کہا گیا وہ بھی یصلی، یعنی کہ ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ یہ ہے اسلام کا اصل مقصد، اسلام کے بھیجے جانے کا مقصد، تاکہ فکر کی، خیال کی، عقائد کی، اخلاق کی، نظریہ حیات کی، اعمال کی اندھیریوں سے نکل کر تم روشنی میں آ جاؤ، نور مبین میں آ جاؤ۔ وہ کھانا بالمؤمنین رحیمہ، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن شریف کو نازل کیا، حضور کی مدد فرمائی، سمجھنے سمجھانے کے ایک سلسلے کا آغاز کیا، ذہنوں کو کھولا، مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، دلائل کے ذریعے مدد فرمائی، اس کتاب الہی کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے لوگ، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ بڑی ہی ہمت دینے والی، ہماری ہمت کو بڑھانے والی آیتیں ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اے نبی، حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے اور مومنین سے بھی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی تھی، تین حیثیتوں سے گواہی، ہر نبی کی گواہی ہوتی ہے۔ پہلی بات قولی گواہی، قولی شہادت دی آپ نے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کیا، اس کی مصلحتوں کو بتایا، اس کی تشریح کی، اس کی توضیح فرمائی۔ اور دوسرے عملی گواہی، سب سے پہلے آپ ایمان لائے، سب سے پہلے آپ نے ان احکام کو اختیار کیا، اور بہترین انداز سے ان احکام پر آپ نے عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ پھر اخروی گواہی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی کو بلائے گا، اور ایک ایک نبی کو آ کر وہ بتانا پڑے گا کہ ہاں اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اسی اخروی گواہی کا پیش خیمہ تھا وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطاب میں 1.25 یا 1,40,000 فرزندان توحید کو الوداعی خطاب میں مکے سے چند میل کے فاصلے پر اور میدان میں آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ گواہی دیتے ہو پہنچا دیا؟ ہاں۔ 3 بار آپ نے پوچھا، 3 بار لوگوں نے گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک بلا کم و کاس پہنچا دیا۔
آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود لوگ ہیں وہ اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر. اب اس کا کچھ لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں. مفہوم تو یہ ہے کہ بندوں تک پیغام پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت صحیح اس کی گواہی دینا. کچھ لوگ اس طرح کا مفہوم لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن چونکہ گواہی دیں گے اس لیے سارے لوگوں کے اعمال وہ دیکھتے رہتے ہیں. قرآن شریف اس کی تردید کرتا ہے. دیکھیے قرآن شریف کی آیتیں، مثلا سورہ مائدہ کی آیت، جس روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا کہ کوئی رسول یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سارے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں اس لیے گواہی دیں گے، بالکل بے بنیاد بات. ایک اور آیت، یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف کہیں گے میں جب تک ان کے درمیان تھا اسی وقت تک ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، میرے مرنے کے بعد یا میرے واپس جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا میں نہیں جانتا ہوں. تیسری آیت، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اے مسلمانوں اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو کیا یہ سارے انسان دیگر لوگوں کے بارے میں وہاں گواہی دیں گے؟ اس سارے اعمال کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور چوتھی آیت ہے سورہ نحل کی، اور جس روز ہم ہر امت میں سے انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے. تو گواہی اس بات کی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ میں نے تیرا پیغام بلا کم و کاست ان لوگوں تک پہنچا دیا، ان کو سمجھا دیا، اور میں نے عملی طور پر بھی اور نافذ کر کے بھی گواہی دے دی. اب تیسری گواہی اس کی بنیاد پر رسول اللہ وہاں پر دیں گے کہ ہاں میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا. ناظرین اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہمارا مطالعہ جاری رہے گا. ناظرین کرام بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. ہم سورہ الاحزاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے. وہ مبشروں و نذیرہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سینکشن لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اچھے کام کریں ان کے لیے بشارت، اور جو برے کام کریں ان کے لیے ڈراوا اور وارننگ. اس طرح کے کام تو اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن دونوں میں کافی فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سینکشن دیا تھا. چنانچہ ہم اور آپ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا امت کے جتنے بھی علماء وغیرہ وغیرہ ہیں، اس کام کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اصلاً سینکشن لے کے جو آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموریت کو چیلنج کرے گا، آپ کی بشارتوں کی نفی کرے گا، آپ جن باتوں سے روک رہے ہیں ان سے نہیں رکے گا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا. یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ عام انسان کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تبلیغ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ صرف تبلیغ نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما روا کائنات ہے اس کا زور ہوتا ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے داعی کی مزاحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے. جس طرح دنیوی حکومتوں میں ہوتا ہے کہ سرکاری کام انجام دینے والے کسی معمولی کارندے پر بھی اب حملہ کریں گے تو اس حملے کو پوری حکومت پر حملہ سمجھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وہ سراجم منیرہ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. ایک روشن چراغ جس کی روشنی پھیل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج تک دنیا میں اسی طریقے سے سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ رائج ہیں. وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے.
اللہ کا پیغام اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں بغیر کسی قسم کی کمی بیشی کے، اور پورے طور سے بلا کم و کاست تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ لبیک کہہ کر آتے ہیں، اس پیغام کو اپناتے ہیں، تو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، تمہیں دبنا نہیں چاہیے، تمہیں اپنا سر اٹھا کے جینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا رسول لے کر آیا ہے، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا تمہاری ذمہ داری۔ کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، وہ تمہیں عملی طور پر باتوں کے ذریعے سے الزامات لگا کر شکوک پیدا کر کے ہر طریقے سے تم کو اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، اپنا کام کیے چلے جاؤ اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اسے وکیل بنا لے۔ اس کے بعد یہ مضمون یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اسی زمانے میں نازل شدہ آیت تھی، اور چونکہ اصلاحی احکام آ رہے تھے اس لیے اس کو بھی یہاں شامل کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، تعدد ازواج کے سلسلے میں، یا خلا کے سلسلے میں، یا طلاق کے سلسلے میں، بلکہ طلاق کے بارے میں تو ایک صورت ہی ایسی ہے، سورہ طلاق اس کا نام، اور اس میں پورا ایک رکوع طلاق کے احکام کے لیے مختص کیا گیا ہے سورہ طلاق میں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری تفصیلات لوگوں کو بتائی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی پیش آتی ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا، لیکن خلوت ہونے سے پہلے، تنہائی میں جانے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے طے کر لیا کہ کسی وجہ سے یہ تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے، تو ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے طلاق دے دی ہے، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ عدت کب لازم ہوتی ہے؟ جب خلوت ہوئی ہو، تنہائی میں ملے ہوں، یا جنسی تعلق قائم ہوا ہو، اس وقت یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں عورت حاملہ تو نہیں ہے اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں پروان تو نہیں چڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر نکاح کے بعد ہاتھ لگانے سے پہلے یا خلوت ہونے سے پہلے، جیسے کہ فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے، کوئی آدمی اگر طلاق دے دے تو کوئی عدت ان عورتوں پر نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس کی تفصیلات بھی فقہ میں آتی ہیں کہ ایسا ہو گیا، کسی وجہ سے شریفانہ طریقے سے رخصت کیا جائے، کتنا دیا جائے، کیا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ فقہ میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مختلف لوگوں سے روابط قائم کرنے تھے، اس لیے آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد، مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ، اور اس مسئلے پر اکثر مستشرقین نے، مغرب کے لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 4 سے بھی زیادہ شادیوں کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بارے میں ذرا پس منظر سمجھنے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی، حضرت عائشہ سے، ان کی ذہانت، ان کی فطانت وغیرہ کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کیں بیواؤں سے شادیاں کیں. اور ایک بات اور سوچنے کی خاص یہ ہے کہ جب آپ 25 سال کی بھری جوانی میں تھے تو اس وقت آپ نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ. اور ظاہر ہے 40 سال میں ایک عورت کا حسن، اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے. پھر اگلے 25 سال تک حضرت خدیجہ ہی آپ کی شریک حیات ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال کی ہو گئی اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو گئی، تب ان کا انتقال ہوا. تب آپ نے اپنی بچیوں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ وغیرہ کی نگرانی کے لیے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، اور وہ بھی ایک معمر خاتون تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو شادیاں ہوں اس طرح کی مصلحتیں تھیں. مثلا آپ نے یہودی خاندانوں میں شادی کی، حضرت صفیہ، حضرت ریحانہ، حضرت جویریہ. آپ نے آپ نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کی جو بڑی مشکل حالات میں جا کر حبشہ میں رہ رہی تھیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ابو سفیان کبھی آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا نہیں. یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر ایک انسان جس نے 25 سال کی عمر میں 40 سال خاتون سے جس کی جوانی ڈھل چکی تھی شادی کی، اگلے 25 سال تک وہی ان کی واحد بیوی رہیں. کیا ایسا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نعوذ باللہ جنسی خواہشات بڑھ گئی ہوں؟ آپ نے زندگی کس طرح گزاری؟ آپ کی راتیں کس طرح گزرتی تھیں؟ کبھی 1/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 3/4 راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ٹاٹ کا آپ کا بستر تھا اسے دوہرا کر کے آپ نے بچھا دیا تو حضور نے کہا کہ نہیں، اکیرا ہی رہنے دو ورنہ نیند گہری آتی ہے اور نماز کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی. کیسی فاقہ کشی کی، کیسی مفلسی کی، کیسی مشکلات کی، کیسے مصائب کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس بات سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، بہت سے مسلم نوجوان بھی واقف نہیں ہیں. چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت سودا جو حضرت خدیجہ کے بعد جن سے آپ نے شادی کی وہ تقریباً آپ ہی کی عمر کی تھی. صرف حضرت عائشہ وہ کنواری تھیں، اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ان دونوں سے آپ نے شادی کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جن کی صاحبزادیاں تھیں ان کو آپ نے اور اپنے سے قریب کر لیا. تیسری ایک بات دیکھیے کہ آپ نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو حضرت عثمان سے ایک کے بعد دیگرے بیاہ کے دیا، اور اسی طریقے سے حضرت زینب بنت جہش ان سے آپ کو اس لیے نکاح کرنا پڑا کہ جاہلیت کی غلط رسم کو ختم کیا جائے. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی خواتین سے آپ نے شادی کی اس میں یہ جنسی محرکات نہیں تھے، بلکہ یہ محرکات تھے کہ مختلف قبائل سے تعلقات ہوں، مختلف مصلحتیں ایسی تھیں، اور پھر ان مختلف خواتین کی تعلیم و تربیت آپ کے تحت ہو اور ان خواتین کے ذریعے سے دیگر خواتین کی اصلاح و تربیت کا کام کیا جائے. تو اس بات پر اگر ہمارے تعلیم یافتہ حضرات پورا مطالعہ کر کے دیکھیں، انالیسس کریں، انالیٹیکل اسٹڈی کریں، تجزیاتی مطالعہ، تو ان کو یہ بات صحیح طریقے سے معلوم ہوگی. تو محترم ناظرین، اس وقت ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مطالعہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی سورہ احزاب کا جاری رہے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allahu Akbar, Allah